الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام نازل کیا ہے اور جن سے تو خوش ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ آمین، یا اللہ ایسا ہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں، گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آج کا ہمارا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ موٹیویشن پہ ہی ہوگا سیشن۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے انوائٹ کرتا ہوں سسٹر فاطمہ ایاز کو کہ وہ اپنا سیشن اسٹارٹ کریں۔ جی السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج بہت ہی بابرکت رات بھی ہے، طاق رات ہے پہلی، تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کریں، یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور یہاں پہ جتنے بھی ہیں ہم سب کو بھی کامیاب کرے۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ کیونکہ سیکنڈ ڈے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا ہوتا ہے، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں نیگیٹیوٹی آف نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر، کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اصل میں کیا ہے نا۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو فیس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل حقیقت کیا ہے نا، اس کے پیچھے کیوں اتنی نیگیٹیوٹی ہے، تو اور آپ نے اس کو کس طرح فیس کرنا ہے۔ اصل جو چیز ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح فیس کرنا ہے، اور ان نیگیٹو جو ممبرز ہیں ان کو کس طرح ہم کنورٹ کر سکتے ہیں جوائننگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو کہ میں نے بھی فیس کی، آپ میں سے بہت سارے لوگ فیس کرتے ہوں گے، جب ہم کسی کو بزنس پلان سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیم بلڈ کرنی ہے، تو ان کا سب سے پہلی چیز ہی ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا۔ اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیوں نہیں کرنا، تو کیا ہوتا ہے کہ نہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں صرف بندے جوڑنے ہوتے ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک اسکیم ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو مطلب MLM نیٹ ورک مارکیٹنگ، اس کو 2-3 ناموں سے جانا جاتا ہے۔ تو پیرائڈ اسکیم ہے، پیرامڈ اسکیم ہے، ہمیں نہیں کرنی، پونزی اسکیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے آپ کو کیا ہوتے ہیں، ریجیکشنز آ رہے ہوتے ہیں۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی یہ بیسکلی کیا ہے، نیگیٹیوٹی ہے کہ لوگ اس کو بہت زیادہ لوگوں نے گندا کر دیا ہے ایک طرح سے۔ اب یہ جو فیلڈ ہے وہ ایک بہت زبردست فیلڈ ہے، اس طرح سے کہ دیکھیں پاکستان میں اس کو اس طرح اسکیم سمجھا جاتا ہے، بٹ انڈیا میں یا جو باہر کنٹریز ہیں، US ہے، امریکہ ہے، یہاں پر امریکہ وغیرہ میں اس کو ایک پراپرلی سبجیکٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے ایز اے سبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ ایز اے سبجیکٹ اس چیز کو پڑھایا جا رہا ہے تو یہ کیسے اسکیم ہے نا، مطلب یہ تو ایک سبجیکٹ، وہ ایک پراپر بزنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ بزنس، اس کے پلرز کیا ہیں، یہ کس طرح کا بزنس ہے نا۔ اگر ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوگا تو کیا ہوگا کہ ہم دوسرے جو ہم لوگ ہیں جو نیگیٹو کر رہے ہیں، ہم ان کی باتوں میں آ کر خود بھی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ نے جیسے ہم کہیں جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جسٹ ہم جتنی محنت کریں گے ہمیں اس کی اماؤنٹ ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے، جس کی کمپنی ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے نا۔ اس نے کیا کیا، اس نے ہمیں ہماری محنت کے پیسے دیے، بٹ اس کو اس سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ اس نے ایک کمپنی کھڑی کر لی، ہماری محنت، بہت سارے لوگ جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں ان سب کی محنت کی بیس پہ ایک کمپنی بنا لی، جو کہ اس کے نسل در نسل چلنے والی ہے اور وہ نسلوں تک بیٹھ کے کھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو
تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بیسکلی آپ نے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا بزنس ہے، آپ اس کو کھڑا کر رہے ہیں، اور اگر آپ وہاں پہ ایک اچھی ڈپلیکیشن کر لیتے ہیں، مطلب کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ نے صرف بندے نہیں چھوڑنے ہیں، آپ نے جس کو جوائن کروایا ہے آپ نے اس کو ٹرین بھی کرنا ہے، آپ نے اس کو بزنس سمجھانا ہے، اس کو آپ نے لے کے آگے چلنا ہے، اس کو بھی گرو کروانا ہے، ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر آپ ڈپلیکیشن اپنی کر لیتے ہیں اور آپ جیسے آپ کی ٹیم میں 4 نئے لوگ بن جاتے ہیں جو کہ اپنی ٹیم کو 2x بڑا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ ان کی ٹیم بھی بہت زیادہ گرو ہوتی ہے، تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، مطلب کہ آپ نے اپنی ایک پیسو انکم بنا لی، ٹھیک ہے، جہاں تک وہ آپ کی ٹیم چلتی جائے گی، جتنے لوگ اتر بڑھتے جائیں گے، جڑتے جائیں گے، کام مزید بڑھتا رہے گا، کیا ہوگا، آپ کو ایک پیسو انکم آتی رہے گی، چاہے آپ کام کریں نہ کریں آپ کو انکم آتی رہے گی، ٹھیک ہے، بیسکلی یہ ہوتی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کہ آپ نے اپنی ڈپلیکیشن کرنی ہے، صرف بندے نہیں جوڑنے۔ اگر آپ کو کوئی جو ہے پرسن وہ نیگیٹو کر رہا ہے کہ اس میں تو صرف ٹیم بنانی ہے، تو آپ وہاں پہ اس کو یہ آنسر بھی دے سکتے ہیں کہ ٹیم تو بنانی ہے بٹ آپ کسی کو اپارچونیٹی دے رہے ہو، ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر یہاں مطلب آپ اس کو اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور اس قدر اسکیمز ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہر نئی کمپنی اسکیم کری ہے، NFT، اب HHM بھی آ گئے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اسکیم کر رہی ہیں نا، تو آپ کے پاس اگر ایک ایسی اپارچونیٹی ہے جو آپ کو پتا ہے کہ اسکیم نہیں ہے اور بہت اچھا آپ یہاں سے ارن کر سکتے ہیں، تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں کیا برائی ہے۔ اب ایک نیو ہمارا اگر کوئی ٹیم ممبر آتا ہے، وہ جوائن ہوتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یار میں کیسے لوگوں کو بتاؤں، میں کیسے جوائن کرواؤں، مجھ سے نہیں ہوگا، تو آپ نے اس کو یہ کہہ کے موٹیویٹ کرنا ہے کہ دیکھیں آپ یہاں پر لوگوں کے لیے بھلا کرنا ہے نا، آپ لوگوں کو اپارچونیٹی پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں تو بہت زیادہ اسکیم ہو رہے ہیں، اگر آپ یہ کہہ لو کہ اسائنمنٹ ورک کرنا ہے ہم نے، بہت سے لوگ اس طرح کے آتے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم نے اسائنمنٹ رائٹنگ کرنی ہے، ہم سے ٹیم نہیں بنتی، تو آپ اسائنمنٹ رائٹنگ میں بھی اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیم ہی بنانی ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اسائنمنٹس کہاں اس طرح کے سبمٹ ہوتے ہوں گے جو کہ کمپیوٹر سے نکال کے اس کا وہ پرنٹ نکال کے دیے جائیں۔ آپ سب ماشاء اللہ سے یہاں پہ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کو پتا ہوگا اسکولز میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کہیں بھی اس طرح کے اسائنمنٹ سبمٹ نہیں ہوتے، ہینڈ رائٹنگ والے ہی سبمٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کو اسائنمنٹ لکھ کے دے رہے ہیں تو وہ اس کا کیا کرے گا، وہ پرنٹ ہی نکالے گا نا، ہمارا پیج تو اس کے پاس جا نہیں رہا، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ اسائنمنٹ کے نام پہ بھی پیچھے کیا ہے، پیچھے صرف ٹیم ہی بننی ہے، پیچھے اسکیم ہی ہے، مطلب کہ جھوٹ بول کے لوگوں کو پھنساتے ہیں کہ آپ نے اسائنمنٹ لکھنا ہے، آپ 2 پیج لکھیں گے، آپ کو اس کے 500 ملیں گے، جبکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ سے 2 پیج لکھواتے ہیں اور پھر آپ سے بولتے ہیں کہ 2 مزید لوگوں کو آپ جوائن کروائیں تو پھر آپ کو ارننگ ہوگی۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو، اگر کوئی پراسپیکٹ آپ کے پاس آ کے بولتا ہے کہ نہیں ہم نے اسائنمنٹ رائٹنگ ہی کرنی ہے، تو آپ اس کو بتا سکیں کہ بھائی اسائنمنٹ رائٹنگ اسکیم ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جتنی زیادہ آپ کی نالج ہوگی نا اتنا زیادہ آپ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ یار واقعی اس بندے کے پاس اچھی نالج ہے اور فیلڈ میں ہے، تو اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس کو ہر کمپنی کا پتہ ہے، یا اس کو ساری چیزیں پتہ ہیں، تو وہ اس میں کیا ہوگا، وہ آپ سے تھوڑا زیادہ اٹریکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی پرسن کام کر رہا ہے تو واقعی میں اس کے پاس نالج بھی ہے۔ اب جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے نیو ممبر جوائن ہوئے، جوائن ہوتے ساتھ انہوں نے کوئی کام نہیں سیکھا، ایکسائٹمنٹ میں آ کے کیا کیا، 10 لوگوں کو مزید بالکل یہ اسکیم ہی ہے، سیدھا سیدھا اسائنمنٹ رائٹنگ والا، میں لوگوں کو بہت بار سمجھا چکی ہوں، جب بھی میں یہاں بھی بتا رہی ہوں ان کو رٹا وہی لگا ہوا ہے کہ نہیں ہم نے اسائنمنٹ ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ بہت ایزی ہے ان کے لحاظ سے نا، 2 پیج لکھنے ہیں، ان کو تو یہی چیز بتائی جاتی ہے کہ آپ نے بس 2 پیج لکھنا ہے۔ تو خیر جو دوسری چیز ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیو ممبرس جوائن ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے کام نہیں سیکھا، ایکسائٹمنٹ میں آگے کیا کیا، اپنے 10 نئے فرینڈس کو بتا دیا یا 5 نیو فرینڈس کو بتا دیا کہ میں نے یہ اسی طرح کمپنی جوائن کی، تم بھی کر لو۔ اب آگے سے اس نے اگر پوچھا کہ بھائی کمپنی کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کام ہوتا ہے، اب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیا کرو گے، آپ اس کو ہاف نالج دے رہے ہو، اب جو تھوڑی بہت چیزیں آپ کو پتا تھی وہ آپ نے اس کو بتا دی۔
اب اس سے کیا ہوگا، وہ جو آپ کے نیو لیڈس تھیں یا جو فرینڈس تھے وہ آپ کو سیدھا سیدھا ریجیکٹ کر دیں گے. ظاہر ہے جب ایک چیز ہی آپ ان کو پراپرلی نہیں بتاؤ گے تو اس میں کون انٹرسٹ اپنا شو کرے گا نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو سارا ہمارا موٹیویشن ہوتا ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور 2 دن بعد پھر ہم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا اسٹارٹنگ میں جو لوگ ہیں جو جوائن ہوتے ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں نا، اس کا سب سے بڑا ریزن ہی یہ ہے کہ وہ پراپرلی ایک تو نالج نہیں لیتے، پراپرلی کام کو سیکھتے ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہر جگہ پر کام کرنے کا طریقہ ہے نا، اسی طرح سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بھی ایک اپنا طریقہ ہے. آپ نے جیسے کس طرح سے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے، کس طرح انویٹیشن دینا ہے، کس طرح آپ نے فالو اپ کرنا ہے، کس کوشچن کا کیا جواب دینا ہے، آبجیکشن ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے، یہ سارا کیا ہے، یہ کام کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، جو اب آپ کو انشاءاللہ جو ہماری نیو این ڈی او سیشنز ہوں گے اس میں بھی آپ کو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں سکھائی جائیں گی. تو جب آپ ایک پورا پروسیس نہیں سمجھو گے اور اپنی مرضی سے کام کرو گے، جو آپ کا دل چاہے گا وہ آگے سے جواب دو گے، تو پھر ٹیم کیسے بنے گی؟ کوئی جوائن ہی نہیں ہوگا. پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم بولتے ہیں کہ نہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہی خراب ہے، ہم یہ بزنس ہی اسکیم ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی غلطی نہیں دیکھتے کہ ہم نے ایک چیز کو سیکھا ہی نہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر 5 کلاس تک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 کلاس تک آپ نے پڑھا اور اس کے بعد آپ بولے کہ نہیں اب میں ڈائریکٹ انٹر کروں گا، تو کیا آپ کو کوئی کالج لے گا؟ نہیں لے گا نا، کیونکہ ظاہر آپ نے اپنی جو باقی کی 5 کلاسز تھی وہ تو آپ نے کی ہی نہیں، آپ نے بورڈ کو تو پاس کیا ہی نہیں، تو آپ آگے کالج میں کیسے جاؤ گے؟ تو وہ کیا چیز ہے، مطلب آگے جانے کے لیے پیچھے کا آپ کو سیکھنا ضروری ہے نا. جب آپ وہ چیز سیکھو گے نہیں تو آپ اوبیسلی آگے آپ کو کوئی نہیں لے گا اور نہ آپ آگے جا سکو گے. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بھی اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ سیڑھیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ نے چڑھنی ہے، جو کہ آپ نے سیکھنا ہے سارا کام، کہ انویٹیشن کس طرح کرنا ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کو گھول کے آپ نے کس طرح پینا ہے. کیونکہ ہر جگہ پر آپ کو نیگیٹو پیپل ملیں گے، چاہے آپ کسی فیلڈ میں بھی چلے جاؤ. تو اگر آپ کو خود ہی اپنے ایک تو بزنس پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا یا آپ کے خود کے پوائنٹس کلیئر نہیں ہوں گے، تو آپ نہ ایک تو کسی اور کی جو نیگیٹیوٹی اس کو ختم کر سکتے ہو اور نہ ہی پھر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. ٹھیک ہے، جب آپ کو خود ہی اپنے پلان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اپنے بزنس پہ بھروسہ نہیں ہے، یا نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ بھروسہ نہیں ہے، یا آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو آگے سے کل کوئی اٹھ کے آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ یہ تو حلال ہی نہیں ہے، آپ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے کہ ہاں یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے. اس نے 2-3 آپ کے سامنے باتیں رکھی، آپ نے بولا کہ یار نہیں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو حلال ہی نہیں ہے. کیا کرو گے؟ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے. ٹھیک ہے، کل کو کوئی آگے بولتا ہے کہ یہ تو اس طرح سے اسکیم ہے، اس میں تو صرف بندے جوڑنے اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے اپنی ٹیم بنانی ہے اور تو کچھ بھی نہیں کرنا نا. تو کیا ہوگا؟ آپ یہی سوچو گے کہ یار واقعی میں یہ کون سا کام ہوتا ہے، یہ کون سا بزنس ہے کہ آپ نے صرف بندے لے کر آنے. تو صرف بندے نہیں لے کر آنے، آپ نے ان کو ٹرین بھی تو کرنا ہے، آپ نے ان کو گائیڈ بھی تو کرنا ہے. اگر آپ صرف یہ سوچ رہے ہو کہ بندے جوڑنا ہی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے تو یہ پھر آپ کی غلطی ہے، کیونکہ آپ ہی اس کو غلط سمجھ رہے ہو. آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اصل یہ کام ہے کیا. اگر آپ نے کسی کو جوائن کروایا ہے تو اس کو گائیڈ کرنا، اس کو لے کے چلنا بھی تو آپ کی ہی ذمہ داری ہے نا. مطلب کیا ہے کہ اس بزنس میں آپ نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، گائیڈنس کا بزنس ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ پھر آپ کی ڈاؤن ہے یا ان کی ڈاؤن ہے. جب آپ ایک لیڈر بن جاتے ہو تو آپ کے ڈاؤن میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی ٹیم کی ٹیمز ہوتی ہیں، پھر آپ نے ان سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بس میں جوائن کرواتے جاؤں اور بس یہ میرا نیٹ ورک مارکیٹنگ ہو گیا. نہیں، پھر ایسا آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. وہ جو ہم پیسو انکم اسٹارٹ میں بات کر رہے تھے کہ ہم بزنس سے پیسو انکم بناتے ہیں، تو وہ پیسو انکم تو آپ کی وہیں ختم ہو گئی، کیونکہ آپ نے ڈپلیکیشن کی ہی نہیں. آپ نے اپنے جیسے لیڈرز بنائے ہی نہیں، آپ نے اپنے جیسا کام کسی کو سکھایا ہی نہیں. تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ بیٹھ کے کھاؤ گے اس فیلڈ میں؟ ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہاں پہ تھوڑا اپنا لانگ ویژن رکھتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لے کر کہ ہم نے اس کو لانگ ٹرم چلنا ہے اس کے اندر، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی تو محنت کی، اس کے ساتھ تھوڑی بہت محنت آپ نے اپنی ٹیم پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس ٹیم میں سے ایسے ممبرس نکال سکو جو کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ بن جائیں. مطلب کہ آپ اگر نہیں بھی اویلیبل، وہ آپ کی ٹیم کو گائیڈ کر دیں، ٹیم کے جو بھی پرابلمس ہیں ان کو سالو کریں. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے کماؤ. مطلب اس طرح کی آپ نے اپنی ڈپلیکیشنز کرنی ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ جبھی تو بولا جاتا ہے کہ کم ٹائم میں ہم ادھر زیادہ پیسے کما سکتے ہیں، کیونکہ
کم ٹائم اس طرح سے کہ جیسے آپ ہیں، آپ نے اپنے 2 اور ڈپلیکیشنز کر لی، مطلب آپ نے اپنے جیسے 2 مزید لیڈرز کو اپنی ٹیم میں اپنی ڈاؤن لائن میں ریڈی کر لیا، ٹھیک ہے. اب ایک آپ میں اور 2 آپ کے ڈاؤن لائنز ہیں جو کہ آپ کی طرح کا کام کرتے ہیں. اب کیا ہوا، آپ بھی آدھے گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کام کر رہے ہیں، وہ دونوں بھی 1 گھنٹہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا، یہ 3 گھنٹے ہو گئے، بٹ مطلب آپ کی جو ارننگ ہوگی وہ 3 گھنٹے والی ہوگی، لیکن آپ کا ٹائم کتنا لگ رہا ہے، صرف 1 گھنٹہ. مطلب بات سمجھ آئی کہ کم ایفرٹس میں زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں ہم، اگر ہم نے اس کو پراپرلی سمجھ کے اور اسٹارٹنگ میں ایک اچھا ٹائم دے کر اپنی ٹیم میں ایک اچھے لیڈرز بنا لیے تو. پھر اس کے بعد یہی بزنس آپ کو بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں بھی سکھاتا ہے. یہاں پر ہم کسٹمر ڈیلنگ سیکھتے ہیں کہ ہم نے کسٹمر ڈیلنگ کس طرح کرنی ہے، کس طرح ان کے کوسچن آنسرس کرنے ہیں، کس طرح بات کرنی ہے. تو اس طرح ہم آگے جا کر اپنے ڈفرینٹ اور بزنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں کر رہی ہوں. تو اس طرح آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ، ظاہر ہے اب ہم اگر کوئی اپنا پرسنل بزنس کرتے ہیں تو اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے، 1 لاکھ تو چاہیے ہی چاہیے اگر آپ نے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اسمال بزنس اسٹارٹ کرتے ہو تو اب 1 لاکھ ہم کہاں سے لائیں؟ تو سائڈ پہ ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ سے اتنا ارن کر کے اپنا ایک سائڈ بزنس بنا سکتے ہیں، کیونکہ اتنی کم انویسٹمنٹ سے اور تو کوئی بزنس ہو نہیں سکتا نا. 800 900 1000 سے تو آپ بزنس اسٹارٹ کرنے سے رہے. تو اگر آپ اس فیلڈ میں آ ہی گئے ہو تو اس کو اتنا اسٹرانگ کر لو کہ آپ یہاں سے پیسہ جمع کر کے اپنا ایک سائڈ بزنس بھی بنا سکو، ٹھیک ہے. پھر آپ کو کام کرنے میں مزہ بھی آئے گا کہ یار واقعی نیٹ ورک مارکیٹنگ، جتنے بھی بڑے نیٹ ورکرز ہیں نا وہ یہی کرتے ہیں. پھر اب یہاں سے انہوں نے ارن کر کے اپنے ڈفرینٹ بزنسز بنا لیے. تو اگر یہ فیلڈ کوئی اتنی اسکیم ہوتی یا کوئی اس کے اتنا کوئی اس میں پیسہ نہیں ہوتا تو پھر یہ بڑے بڑے نیٹ ورکرز کیسے یہاں پر کروڑوں روپے کما کر اور اپنے بزنس بھی بنا لیے انہوں نے. بات ساری کیا ہے، ان کے مائنڈ سیٹ میں اور ہمارے مائنڈ سیٹ میں فرق ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی نیگیٹیوٹی دیکھ کے نیگیٹو ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا کسی نے اگر کہہ دیا کہ نہیں یہ فیلڈ صحیح نہیں ہے، یا تم کہاں کیا کر رہی ہو، اگر کسی فرینڈ نے ہی کہہ دیا کہ کیا کر رہی ہو، مطلب یہ کوئی کام ہوتا ہے کرنے والا. بزنس تو ایسا نہیں ہوتا، ہم کیا ہوں گے، فوراً سے نیگیٹو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہاں پہ اس نیگیٹیوٹی کو آپ پازیٹیوٹی میں اگر چینج کرنا، کنورٹ کرنا سیکھ جاتے ہو، چاہے کوئی آپ کو جتنا بھی نیگیٹو کرے، آپ کو اپنی فیلڈ پہ اپنے آپ پر اپنے کام پر بھروسہ اگر ہے تو آپ کو کوئی بھی پرسن نیگیٹو کر ہی نہیں سکتا، نہ آپ کو پیچھے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے کام پر، اپنے پلان پر، اپنے آپ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کام کرنا ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کسی کی نیگیٹو باتیں آپ کو فرق ہی نہیں دیں گی. اب دوسری چیز یہ کہ ایک لوگوں کا یہ بھی ہے کہ کہیں ان کا کوئی بیڈ ایکسپیرئنس ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب دیکھیں بہت کمپنیز ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی، بے تحاشا کمپنیز آ گئی ہیں جس میں کہیں پہ کورسز سیل ہو رہے ہیں، کہیں پہ یہ ڈالرز، یہ والی ہمارے جیسا کام ہے، اس کے بھی بہت سارے پلانز ہیں. تو کیا ہوا، اگر کہیں پہ آپ کسی کا بیڈ ایکسپیرئنس ہوا، اب آپ اس کو لیڈ کر رہے ہو، آپ نے اس کو گائڈ کیا، ٹھیک ہے، اب اس کو پتا چلا کہ یار یہ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، یہ تو میں نے پہلے بھی کیا ہے، تو وہ آپ سے کیا بولے گا کہ نہیں میں نے تو کرنا ہی نہیں ہے. تو اب اس کو کنورٹ کرنے کے لیے آپ یہ ضرور بول سکتے ہیں کہ اچھا، آپ اٹس مین کہ آپ کا کوئی بیڈ ایکسپیرئنس ہوگا، اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بیڈ ایکسپیرئنس ہے تو آپ ضرور مجھ سے شیئر کریں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ سے اپنا ایکسپیرئنس شیئر کریں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سننا ہے، ان کی پوری اسٹوری کو سننا ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، صحیح ہے. تو وہاں سے آپ ان کو پھر کنورٹ کر سکتے ہیں. اب آپ ان کو، اگر انہوں نے بتایا کہ ان کا پلان صحیح نہیں تھا، تو آپ وہاں سے اس نیگیٹو چیزوں کو اپنے پلان کے ساتھ، پازیٹیو چیزوں کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ہمارے پلان میں تو یہ چیزیں پازیٹیو ہے، آپ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ فوراً ہی پیسے انکم ارن کر سکتے ہیں. کوئی ایپ نہیں ہے جو کہ بھاگ جائے گی، کوئی کمپنی نہیں ہے جس میں آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ ہو. ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے، فوراً سے آپ کے ہاتھ میں پیسے آ رہے ہیں. پیسے اگر آپ نے دینے ہیں تو بھی آپ نے کسی کو نہیں دینے. انویسٹمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ، اگر آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ ہے بائننس کا، تو آپ وہاں سے ڈائریکٹلی خود بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسکیم کے کوئی چانسز ہی نہیں ہے. یہ کیا ہوا، یہ
پازیٹیو چیزیں آ گئی. اب اگر وہ پرسن اس ٹائم جوائن نہیں بھی ہوتا بٹ اس کی یہ چیز تو کلیئر ہو جائے گی نا کہ ہاں یار یہ پلان تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہوگا کہ اس کی کمپنی صحیح نہیں ہوگی یا اس کا پلان صحیح نہیں ہوگا جس نے اسے کام ہی نہیں سکھایا, صرف جوائن کروایا اور اب وہ اس کو جواب ہی نہیں دیتا. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے, ایسے میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی تو غلطی نہیں ہے نا, یا نیٹ ورک مارکیٹنگ تو غلط نہیں ہے. ہماری غلطی ہے کہ یا تو ہم نے کسی صحیح پرسن کو چوز نہیں کیا, یا ہم کسی صحیح کمپنی کی طرف نہیں گئے, یا ہم نے کام ہی نہیں کیا. موسٹ کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کام ہی نہیں کرتے. جوائن تو ہو گئے, جوائن ہو کے ہم نے 2 دن کام کیا تو ہمیں لگا کہ یار یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے, بہت ہی مشقت والا کام ہے. تو کیا ہوا, ہم نے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا. اب اس طرح کیا ہوا, غلطی تو ہماری ہی ہے کہ ہم نے نہ چانس دیا نہ کام کرنے کی کوشش کی, اور پھر ہم بولے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہی خراب ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں صرف یہی کچھ پوائنٹس بول کر کہ بھائی آپ نے کام نہیں کیا. تو اب اس میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی تو غلطی نہیں ہے نا. باقی اگر آپ چاہتے ہیں پراپرلی اس کو سیکھ کے کرنا تو ہمارے یہاں فری آف کاسٹ ٹریننگز دی جاتی ہیں. آپ اس کو پراپرلی سیکھ کے آگے کر سکتے ہیں بہت اچھے وے میں. ٹھیک ہے. دوسرا, اگر وہ کمپنی صحیح نہیں تھی, انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی, تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی اس لیے کوئی آپ کے ساتھ جوائن نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ تو انویسٹمنٹ ہی اتنی کم ہے, مطلب 800-900 تو ہم روز ایسے ہی اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم مارکیٹ نکلے تو ایسے ہی اڑا دیں گے ہم پیسے, یا کھانے پینے میں اڑا دیتے ہیں. تو اگر وہی پیسے ہم اگر کہیں انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم پھر ڈیلی کے $2 اگر ارن کر لیتے ہیں, $1 ارن کر لیتے ہیں, تو کیا برا ہے صرف 800 سے. اب اگر کوئی بولے کہ نہیں یہ تو بہت کم ارننگ ہے, تو آپ پھر اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ پیسے بھی تو کم لگا رہے ہو. اگر آپ زیادہ پیسے لگاتے ہو تو ظاہر ہے آپ زیادہ کماؤ گے, کم پیسے لگاؤ گے تو ارننگ بھی اس کے حساب سے ہوگی, لیکن آپ اس کو گریجولی بڑھا سکتے ہو. ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ اسٹارٹ میں $30 ارن کر رہے ہو منتھلی, تو آپ اس کو 60 کر سکتے ہو اپنی محنت سے. ٹھیک ہے. کیونکہ obviously ٹائم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہمارا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے, ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے کہ کس طرح لوگوں کو کنونس کرنا ہے, کس طرح کنورٹ کرنا ہے, کیسے لوگ جوائن ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جب ہم ان چیزوں کو ٹائم بائی ٹائم سیکھتے جائیں گے تو کیا ہوگا, ہمیں زیادہ رزلٹ ملے گا. زیادہ رزلٹ کیا ہے الٹیمیٹلی, زیادہ پیسہ. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز کیا ہوتی ہے, اب ایک اور کوشچن آتا ہے کہ آپ کی انکم کیا ہے, آپ یہاں سے کتنا ارن کر رہے ہو. یہاں پر پھر ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار کیا بولیں. تو ایک تو آپ کلیئرلی اگر آپ بتانا چاہتے ہیں, آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ بھائی میں منتھلی $30 یا $60 جو بھی آپ ارن کریں وہ آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ فکس انکم نہیں ہے, آپ جتنا کام کرتے ہو آپ کی اتنی انکم ہوتی ہے. تیسرا آپ ان سے ہی کوشچن کر دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں سے کتنا ارن کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, یہ میں آپ کو آبجیکشن ہینڈلنگ بتا رہی ہوں. وہ آبجیکشن ہیں جو کہ اسٹارٹنگ میں ہمیں فیس کرنے کو ملتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپسیٹ بھی ہو جاتے ہیں, کبھی 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 ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں, کبھی ڈی موٹیویٹ ہو کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں خود ہی آبجیکشن نہیں پتا ہوتے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان آبجیکشنز کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے, اور اس کو ہم اپنے تھوڑا سا سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ یار کوئی جوائن ہی نہیں ہو رہا, مطلب اتنی ریجیکشنز. تو یہ کیا ہے, آپ نے اس کو اپنے بزنس کا پارٹ سمجھنا ہے. سب سے پہلے تو ایک چیز کہ آپ نے ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے نہیں رکھنی. جب آپ فیلڈ میں آتے ہو, اپنے آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے نیو ممبرس کو بھی جو پہلے دن آپ کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں ان کو یہی سمجھائیں کہ ایکسپیکٹیشنز آپ نے کسی سے نہیں رکھنی. اگر آپ 10 لوگوں سے بات کر رہے ہو, ہم نے لا آف اٹریکشن میں بھی پڑھا ہے, اگر آپ 10 لوگوں سے بات کر رہے ہو تو 10 نہیں جوائن ہوں گے, ان میں سے کوئی ایک ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک تو ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی, کیونکہ جہاں آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہو وہاں پر پھر آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے نا, وہیں آپ پھر ڈی موٹیویٹ ہوتے ہو کہ آپ نے سوچا کہ میں ابھی اس پرسن کو جوائن کر رہا ہوں اور اس نے فوراً سے اس نے جوائن ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوا, یہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہو گئی نا کہ یہ جوائن ہوگا تو مجھے $2.5 $2 $3 مل جائیں گے. صحیح ہے. اب وہ جوائن نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوا, اب آپ ڈی موٹیویٹ ہو گئے کہ یار میرے $3 چلے گئے. پھر آپ ایک آدھ دن تھوڑا سا اپسیٹ رہو گے, پھر آپ کا کام کرنے کا دل نہیں چاہے گا کہ کوئی جوائن ہی نہیں ہوتا. تو کیا کرنا ہے, ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی. جوائن ہو گئے ٹھیک ہے, نہیں ہوئے نو ایشو, آگے اور بہت سارے لوگ ملیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ ہر کسی کے لیے تو نہیں ہے, یا ہم ہر کسی کو پکڑ کے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں تو لانے سے رہے.
ٹھیک ہے. جیسے ہی ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, جیسے ہی ہر کوئی فورسز میں نہیں جا سکتا, جیسے ہی ہر کوئی ٹیچر نہیں بن سکتا, ویسے ہی ہر کوئی نیٹ ورک مارکیٹر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, ہر فیلڈ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. اس چیز کو پہلے آپ نے کلیئر کرنا ہے. اگر آپ سامنے والے کو بتا رہے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جوائن ہوگا, مے بی اس کو نہیں پسند آئے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایکسپیکٹیشنز کسی سے بھی نہیں لگانی. کوئی جوائن ہو جاتا ہے بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوتا کوئی بات نہیں, اور مزید مل جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ریجیکشنز, اب آپ کو ریجیکشنز آ رہی ہیں تو آپ ادھر بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہو, ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہو کہ یار مطلب میں اگر 1 مہینے سے کام کر رہی ہوں تو مجھے صرف ریجیکشنز ہی مل رہی ہیں. ہر کوئی آ کے مجھے صرف ریجیکٹ ہی کیا جا رہا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا, ہم نے نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں کرنی, نیٹ ورک مارکیٹنگ اسکیم ہے, نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بندے جوڑنے ہیں, نیٹ ورک مارکیٹنگ میں تو کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا, یہ کون سا بزنس ہے. مطلب یہ ساری کیا ہیں, یہ ریجیکشنز ہیں. تو اب اگر ہم 30 دنوں سے صرف ریجیکشنز ہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا, ہم خود بھی نیگیٹو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ریجیکشنز کیا ہے, ہمارے بزنس کا پارٹ ہے. اگر ہم پہلے ہی اس چیز کو سمجھ کے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ریجیکشن ہمیں فیس کرنی ہی کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو کیا ہوگا, ہم ڈی موٹیویٹ ہوں گے نہیں ہوں گے. اگر ہوتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹے کے لیے ہوں گے, کیونکہ ہمیں ایک چیز پہلے سے پتا ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ایک پانی کا پتیلا چولہے پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے, ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا ہوگا, وہ ہمیں ہرٹ کرے گا, گرم ہے, ہمارا ہاتھ جل جائے گا. ہمیں پہلے سے پتا ہے نا, مائنڈلی پریپیئر ہے, ہمیں پتا ہے کہ نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا. تو اگر ہم مینٹلی پریپیئر ہوں گے, ہمیں پتا ہوگا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ریجیکشنز ہمیں فیس کرنے ہیں, یہ کیونکہ ہمارے بزنس کا پارٹ ہے. تو ریجیکشنز ہمیں دکھ نہیں دیں گے یا ہمیں ڈی موٹیویٹ نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بالکل بٹھا لینا ہے کہ ریجیکشنز آپ کو فیس کرنے ہی کرنے ہیں. میں نے بھی کیے, یہاں پہ جتنے لیڈرز ہیں انہوں نے بھی کیے ہوں گے, ہر کوئی کرتا ہے, تو وہ آپ کو بھی کرنا ہے کیونکہ وہ بزنس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک بزنس کا فیس ہے ہمارے, ہمیں اس فیس سے گزرنا ہے. تو ان ریجیکشنز کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے وہ پھر آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ کس آبجیکشن کا کیسے آنسر کرتے ہو. اور وہ ساری وہی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ڈفرینٹ ٹریننگز میں ہم انشاءاللہ سکھائیں گے بھی, اور بھی میں ویسے بھی آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں. ہر ٹریننگ میں کوئی نہ کوئی میں آپ کے آبجیکشن کا آنسر بتا ہی رہی ہوتی ہوں کہ یہ آبجیکشن آئے تو آپ اس کو اس طرح آنسر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنا زیادہ آپ آبجیکشنس کو آنسر کرنے لگ جائیں گے, وہیں پہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کنورژن اسٹارٹ ہو جائے گا, لوگ آپ کے ساتھ جوائن ہونے لگ جائیں گے. کیونکہ جب ایک پرسن کے ڈاؤٹس ہی کلیئر نہیں ہوں گے تو وہ کیسے آپ کو پیسے دے دے, چاہے آپ اس سے 1 روپے مانگے, چاہے آپ اس سے 10 روپے مانگے, چاہے آپ اسے 1 لاکھ مانگے, اگر اس کے ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہوں گے وہ آپ کو نہیں دے گا پیسے. ٹھیک ہے, تو سامنے جو آپ کا پرسن ہے, جو آپ کی لیڈ ہے, جو آپ کا پراسپیکٹ ہے, اس کے ڈاؤٹس کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ ڈاؤٹس کون کلیئر کرے گا, آپ. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اس کی کیا ہے, اپ لائن ہے. تو اس کے ڈاؤٹس کلیئر کرنے سے پہلے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے ڈاؤٹس کلیئر کریں. ہمیں اپنے پلان کے بارے میں ایک ایک چیز پتا ہو, کیا چیز کیسے ہے, کیا نہیں ہے. دین ہم کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں, وہ آگے ہمارے 10 کوسچنز بھی رکھتا ہے, 10 آبجیکشنز بھی رکھتا ہے, ہم اس کو آنسر کریں گے کیونکہ ہمیں ہر چیز پتا ہے, ہمیں اپنے پلان پہ بھروسہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہوگا, پھر آپ کا کنورژن اسٹارٹ ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا کہ مطلب جہاں منتھ میں آپ 2 یا 3 لوگوں کو جوائن کرواتے تھے, وہاں پھر یہ 10 ممبرس آپ کے بننا اسٹارٹ ہو جائیں گے. اور پھر گریجولی یہ چیز کیا ہوتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے, کیونکہ جتنا زیادہ آپ ایکسپیرئنس ہوتے ہو اتنا زیادہ آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن کہ آپ نے کس طرح سے نیگیٹیوٹی کو فیس کرنا ہے, اور یہ ہمارے بزنس کا پارٹ ہے. اس پہ آپ نے کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا کہ ہمیں ریجیکشنز ہو رہی ہیں. ریجیکشنز ہمارے بزنس کا پارٹ ہے, اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ لے کہ ریجیکشن فیس کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ریجیکشنز کیا ہیں, وہ ہمیں مضبوط بناتی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو اسٹارٹنگ کے 3 منتھس میری کوئی بھی جوائننگ نہیں ہوئی تھی, صرف اور صرف ریجیکشن فیس کیے, اور اس کے علاوہ جوائننگز ہوتے ہوتے نہیں ہوئی. اس طرح کی چیزیں بھی ہوئیں کہ کلوزنگ ہو رہی ہے, بس انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے, وہاں آگے کوئی ایشو بن جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی میں نے فیس کی ہیں. اگر میں وہیں چھوڑ دیتی تو آج میں یہاں نہیں ہوتی. یا اس کے بعد میں وہاں سے جو میرا اس کے بعد 4th منتھ کا پے آؤٹ تھا, وہ الحمد للہ 84K بنا تھا, 84,000. تو اگر وہ 3 مہینے کی محنت میں نہ کرتی اور وہ ریجیکشنز کو میں فیس نہ کرتی, تو کیا میں
چوتھے مہینے میں وہ پیسے کما پاتی؟ نہیں کما سکتی تھی نا. تو کبھی بھی کوئٹ نہیں کرنا، آپ نے اپنے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، اور یہ ایک فیز ہے، اس سے ہر کسی کو گزرنا ہوتا ہے. ریجیکشنز کو آپ فیس کریں، اس کے بعد پھر آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی. تو اگر ریجیکشنز کو لے کے یا کسی نیگیٹیوٹی کو لے کے آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ سسٹر فاطمہ، آپ اویلیبل رہیے گا ابھی سیشن میں. اچھا، آج بہت اہم ہمارے سیشن ہے. فاطمہ باجی کو آپ ہماری مستقل ٹرینر ہیں، مستقل بیس پہ آپ سنتے ہیں. آج میں ایک اور ٹرینر کو بھی موقع دے رہا ہوں کہ وہ آپ سے بات کریں. ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں، میری بہن ہے، اور کیا کہتے ہیں 2 سال پہلے انہوں نے مجھے ایک سسٹم میں جوائن کرایا تھا. تو جب انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ باجی میں کل لاہور جا رہا ہوں، تو میں لاہور سے آ جاؤں 4-5 دن کا ٹور کر کے، دین میں آپ سے ڈسکس کروں گا. تو دیکھیں نیٹ ورکر کون ہوتا ہے، میں بتا رہا ہوں. ایک خاتون ہے، میرے گھر سے 11 کلومیٹر دور رہتی ہیں. یہ رات کے 12 بجے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میرے گھر پہ آئیں اور 4 بجے تک مجھے پلان سمجھایا، بولا آپ کو آج ہی جوائن کرنا ہے، بھلے آپ ٹور کر کے آئیں. اور پھر خیر بہت سیکھا بھی ان سے میں نے. اوور فلیم کی ٹاپ کلاس لیڈر تھیں. آپ اب ہمارے ساتھ کام کریں، دینش باجی کی ٹیم میں ہیں یہ. تو میں انوائٹ کروں گا اپنی سابقہ اپ لائن میری بہن سسٹر فوزیہ عرفان کو کہ وہ کچھ ہم سے بات کریں. جی باجی اویلیبل ہے؟ السلام علیکم، میری وائس کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے باجی. کائنڈلی مجھے بتائیے میری وائس کلیئر ہے؟ جی وائس کلیئر ہے آپ کی. نعمان بھائی کائنڈلی مجھے بتائیے میری وائس آپ لوگوں تک آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ہینڈ آپ ریز ہو اپنا رہا ہے، اس کا مطلب وائس آ رہی ہے. جی اوکے، جی آپ کی وائس بالکل کلیئر ہے. بہت بہت شکریہ. جی جی بہت شکریہ نعمان بھائی آپ کا. اس طرح کے جو سیشن آپ ارینج کرتے ہیں یہ نیٹ ورکرز کے لیے ایک بہت زبردست سپورٹ ہے. میرا جو ایکسپیرینس ہے پچھلے 15 سال کا، میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ سیکھا ہے کہ اس سسٹم میں سیکھنا انتہائی اہم ہے. اور آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے کہ کسی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کا بندہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جڑ کر بہت اچھے طریقے سے نیٹ مارکیٹنگ کو سیکھ سکتا ہے. شیئر کرنے لگی ہوں پاور آف نیٹ ورک مارکیٹنگ کہ کس طریقے کے ذریعے ہم اپنی لائف اسٹائل کو چینج کر رہے ہیں اتنے عرصے سے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کی جو ہسٹری ہے وہ اگر میں کہوں تو پچھلے 100 سال سے نیٹ ورک مارکیٹنگ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر چکا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لے کے پاکستان میں بہت ساری نیگیٹو تھاٹس زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو پاکستان میں پڑھایا نہیں جاتا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کو سمجھایا نہیں جاتا. بیسکلی نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسی پاور ہے جس کی مدد سے آپ اپنے خوابوں کو بہت تیزی سے پورا کر سکتے ہیں. میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی پراپر کورسز اور کلاسز ہونے لگیں تو ہم اپنے ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی جیسے جن کو بڑے آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو خام مال، جیسے پاکستان میں لوگوں کی ذہانت بہت ہے لیکن اپارچونیٹیز نہیں ملی ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی ذہانت کو صحیح طریقے یوز کریں. نتیجتاً ٹک ٹاک کے ذریعے اور ڈفرینٹ طریقوں سے خود رو
جو لوگ ہیں وہ اپنے طور پہ خود کو گروتھ دے رہے ہیں، اپنے طور پر لوگ اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں، اپنے طور پہ اپنی جو ہے نا گرومنگ کر رہے ہیں، لیکن کہیں کوئی پروفیشنل پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ان کو ان کی جو اصل پاور ہے، ان کی جو اصل صلاحیت ہیں وہ کھل کر سامنے آ سکیں. تو اس بارے میں علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے یہ ساکی. تو واقعی اس مٹی میں، اس قوم میں بہت پوٹینشیل ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس پراپر ٹریننگز نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری اپارچونیٹیز کو مس کر رہے ہوتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیتا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں. ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کو اگر صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں تو اس میں ڈفرینٹ پلانز ہیں، لیکن ہر پلان کی جو جان ہے نا وہ ہے پراسپیکٹنگ، فریش بلڈ. جتنے زیادہ لوگوں کو آپ پراسپیکٹنگ کے ذریعے اپنے سسٹم میں جوائن کرواتے ہو، جتنا زیادہ لوگوں کو اس سسٹم میں لے کر آتے ہو، اتنا ہی زیادہ آپ کا بزنس گرو کرتا ہے. لیکن ایک بات جو انتہائی امپورٹنٹ ہے اور ہر نیٹ ورکر کو پتہ ہونی چاہیے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ اصل میں ذمہ داری کا بزنس ہے. آپ جس شخص کو اس سسٹم میں انوائٹ کرتے ہو، جس سسٹم میں آپ سمجھتے ہو کہ آپ گرو کر سکتے ہو، تو سب سے بڑی اور بھاری ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے کہ آپ اس کو یہ یقین دلا دو اور اس کو بھی اس چیز کا یقین ہو کہ وہ بھی اپنے خواب یہاں سے پورے کر سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ آپ کی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہ ساری چیزیں سکھاؤ تاکہ وہ گرو کر سکے، وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے. اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہو اور اگر آپ میں یہاں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا کریج ہے، آپ چاہتے ہو کہ میں اپنے خوابوں کو پورا کروں، لیکن آپ اپنے خوابوں کو اسی صورت میں پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہو جب آپ دوسروں کے خوابوں کو بھی پورا کرو. بیسیکلی نیٹ ورک مارکیٹنگ صرف اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا بزنس نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے خواب پورے کرنے پر آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کا بزنس ہے. یعنی آپ نے اس سسٹم میں بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے. جب آپ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگی ایسے چینج ہونے لگتی ہے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ سب کے لیے سب سے زبردست چیز یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ بہت بہتر طریقے سے پراسپیکٹنگ کر سکتے ہیں. میں آج آپ کے ساتھ کچھ بہت امپورٹنٹ ٹپس شیئر کروں گی جس کی مدد سے آپ کے لیے پراسپیکٹنگ بہت آسان ہو جائے گی. پراسپیکٹنگ کرنا ایک مشکل عمل لگتا ہے، ہمیں نہ سننے سے بڑا ڈر لگتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری جو پریزنٹر تھی وہ بہت اچھے طریقے سے بتا رہی تھی کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہمیں بہت زیادہ ریجیکشن فیس کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بھی نیٹ ورکر آپ کو پاکستان میں کیا دنیا میں نہیں ایسا ملے گا جو یہ کہے کہ اس نے جس بندے کو پرپوزل دیا اور اس نے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا، یعنی 100% رزلٹ آپ کو کوئی نیٹ ورکر نہیں کہے گا کہ مجھے 100% نیٹ ورک مارکیٹنگ کا رزلٹ ملا ہے. نیٹ ریشو ہے نا وہ 10/1 کا ہے، یعنی 10 لوگوں سے آپ ڈسکس کریں گے اپنا پلان، کوئی ایک اس کو ایکسیپٹ کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں نہ سننے کا جگرا رکھتے ہیں تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں آپ کو نہ بہت سننے کو ملے گی. تو آپ نے کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ اگر آپ کرتے ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ نیٹ ورکر کے طور پہ کام کر کے اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. سب سے پہلی چیز، ہمیشہ اپنے آپ کو پلانڈ رکھیں. یعنی آپ اپنے لیے ایک پلان بنا کے رکھیں کہ میں نے اپنا یہ خواب پورا کرنا ہے یا میں نے اپنی لائف کو اس حد تک بدلنا ہے. پھر اس پلان کے اکارڈنگ آپ نے اپنی ورکنگ کرنی ہے. دوسری اہم چیز، لوگوں سے گھلنا ملنا، ان کے مسائل کو سننا، ان سے باتیں کرنا شروع کریں تاکہ آپ کو اپنے مسائل کم لگنے لگیں، تاکہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، تاکہ آپ لوگوں کی پرابلمس کو سالو کر سکیں. اگر آپ اچھے سامع ہیں، یعنی آپ ایک اچھے لسنر ہیں، تو آپ ایک بہترین لیڈر بنیں گے. یہ فارمولا ہے اور اس فارمولے سے بہت سارے لیڈرز نے اپنی لائف کو ٹرانسفارم کیا ہے. تو یہی فارمولا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ ہمیشہ اپنے پراسپیکٹ کو موقع دیں، اسے سنیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، کس طریقے سے اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اور کس طریقے سے اپنے خوابوں کو پورا کر سکتا ہے. اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے پلان کو سیٹ کریں، اور جب آپ اپنے پراسپیکٹ کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کے پلان کے ساتھ اپنے پلان کو میچ کرتے ہیں، تو ہی آپ اس کی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بہت سارے لوگ ٹیمیں تو بناتے ہیں، لیکن ٹیمیں بنانے کے بعد ان کی بھرپور طریقے سے نہیں کر پاتے. نتیجتاً لوگوں کا ہجوم تو جمع ہوتا ہے، لیکن اس ہجوم کی کیونکہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو وہ نیٹ ورکرز نہیں ہوتے.
انفارچونیٹلی پاکستانی عوام ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے. تھوڑا عرصہ کسی کمپنی کے ساتھ جڑ کے فوراً علامہ کا سرٹیفکیٹ انہوں نے اپنے ساتھ لگانا ہوتا ہے. ارے چھوڑو یار, ہم نے تو یہ بہت کیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو ہم نے بہت کیا, ہاں وہ بھی کیا ہے, وہ بھی کیا ہے. حالانکہ کیا نہیں ہوتا. آپ ان سے پوچھیں گے نا آپ کا پلان, آپ نے فلاں کمپنی کا پلان کیا تھا, تو وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے. وہ کہیں گے بس وہی نا, وہ ممبر بنانے والا کام. آپ کو صرف اتنا سننے کو ملے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خود کو گروم کرنا ہے. پہلا پوائنٹ, سب سے پہلے خود کو گروم کریں. جس سسٹم کے ساتھ آپ جڑے ہیں اس سسٹم کو سنیں, اس سسٹم کو سمجھیں, اس کا سائیکل کس طریقے سے ورک کرتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کے بعد پھر وہ ساری چیزیں آپ نے آگے ڈیلیور کرنی ہے. جب تک آپ کے پاس وہ چیز ہوگی نہیں, آپ ڈیلیور نہیں کر سکو. نیٹورکرز ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پراپر ڈیلیور نہیں پا رہے ہوتے, اور ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس ہی نہیں ہوتا. ہمیشہ جس سسٹم کے ساتھ بھی جڑ کے آپ کر رہے ہیں, اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کریں, ان کو اپنائیں. اپنانے کے بعد پھر آپ اس کو آگے دینا شروع کریں, تو آپ کا نیٹ ورک گرو کرے گا. کیونکہ یہ ڈپلیکیشن کا بزنس ہے. یہاں آپ جس طرح اپنے آپ کو ڈپلیکیٹ کرتے ہو, آپ نے اپنی ٹیم کو ڈپلیکیٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس طریقے سے آپ کی ٹیم جو ہے گرو کرتی ہے. دوسری امپورٹنٹ بات کہ آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ پراپر ایک بانڈنگ ہونی چاہیے. آپ کو ان کی جو ہے یہ پتہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیوں بزنس جوائن کیا, ان کا ڈریم کیا ہے, ان کا ڈیلی اسکیجول کیا ہے. آپ اس اسکیجول میں سے کیسے ان کو مینیج کر سکتے ہیں کہ وہ اس بزنس کے لیے ٹائم نکال سکیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تیسری اہم بات یہ کہ آپ نے ڈیلی بیسس پر اپنی نیم بینک لسٹ کو پریپیئر کرتے رہنا ہے. جن لوگوں کو آپ نے جوائن کروا لیا, ڈن ہو گیا, ان کی تربیت کرتے رہیں, اور نئے لوگوں کو ضرور موقع دیں کہ وہ آپ کے گروپ کو جوائن کریں. ہجوم ضرور ہم نے جمع کرنا ہے, ہجوم کے بغیر کام نہیں ہوگا. کیونکہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس ہے, اس کا جو ریشو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ 10 لوگوں سے بات کرو گے تو اس میں سے کوئی ایک یس کہے گا. اور اس طریقے سے اگر آپ نے 100 لوگوں سے بات کی تو 10 لوگ آپ کے پاس سے ایسے آئیں گے جنہوں نے یس کہا ہوگا, جنہوں نے آپ کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا ہوگا, اور ان 10 میں سے کوئی ایک آپ کا لیڈر بنے گا. تو یہ بہت سلو پروسیس ہے, لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں نا وہ انبلیویبل ہے. کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم آپ کو بینیفٹ دیتا ہے. جب آپ نیٹ ورکنگ کرتے ہو, جب آپ اپنی ٹیم بناتے ہو, تو یہ آپ کو لانگ ٹرم بینیفٹ. جو ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کی ایک فیملی ہوتی ہے, اور اس فیملی کے ذریعے آپ اپنے بزنس کو گرو کرتے ہو, آپ اپنے بزنس کو بڑھاتے ہو, اور اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہو. اس کے علاوہ یہاں میں ایک چیز آپ لوگوں کو کلیئر کرنا چاہوں. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ کوئی دھوکے کا بزنس ہے. امریکہ کی 30 سے 40% اکانومی میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا شیئر ہے. یعنی اتنے بڑے تعداد میں لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ وہاں کر رہے ہیں. وہاں پر نہ صرف یہ کہ آپ کا جو گھریلو اشیاء جو استعمال کی ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے تھرو خریدی اور فروخت کی جا رہی ہوتی ہے, بلکہ گیس اور بجلی بھی بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے تھرو گیس اور بجلی سیل کر رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ ٹیم بنا کے وہاں پر آپ گیس اور بجلی کے جو سہولتیں ہیں نا وہ بھی آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے تھرو پرچیز کر سکتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ پچھلے 100 سال میں کیا چینج لا چکی ہے, تو اس وقت دنیا کی جو فاسٹسٹ گروئنگ لیکن یہی ہوگی کہ آپ کمپنی ٹو پرسن جو ایک سسٹم ہے اس کو سمجھیں, اور اس کے اکارڈنگ آپ ورکنگ کریں, اور آپ اپنا جو ہے نا ٹیم بنا کے ان کے ساتھ کام کریں. اور ٹیم جو ہے وہ آپ کا مین ایسٹ ہے. آپ کا اکاؤنٹ, آپ کے گھر, آپ کا گاڑی سے چھین سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنا کولیبریشن بنا لی, اپنی ایک ٹیم کے بنا لی, ٹیم چھوڑتی ہے وہ کے ساتھ ایسے ہی جڑ کے رہتی ہے, اور آپ کی گروتھ کے ساتھ ساتھ جب ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, اور ان کی گروتھ کے ساتھ جب آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو بیسکلی ایک فیملی کے طریقے ہوتے ہیں. جتنے بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان میں مین سورس ہی آپ کا فریش بلڈ. اس بزنس کی جو مین سورس ہے وہ نئے لوگ ہیں, اور ہمیشہ نئے لوگ اسی سسٹم میں آئیں گے جس میں سیکھنے سکھانے کا موقع زیادہ ملے, جس میں ارننگ زیادہ ہو رہی ہو, اور جس میں کام کرنے میں فن ہو. یہ 3 ایلیمنٹس جب زیادہ ہوتے ہیں نا, لرننگ, فن اور اپنا ارننگ, تو ان 3 ایلیمنٹس کے ذریعے آپ اپنے نیٹ ورک کو ایک مضبوط سسٹم کے ذریعے بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی ٹیم میں پراسپیکٹنگ ایکٹیویٹیز کرتے رہو, آپ
آن لائن پراسپیکٹنگ کرو, آپ آف لائن پراسپیکٹنگ کرو. تو اس طریقے سے آپ اپنی ٹیم بناتے ہو. ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے جب آپ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے ہو تو یہ ایکٹیویٹیز آپ کے بزنس کی گروتھ میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جس سسٹم کو جوائن کر رہے ہو, جس سسٹم کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہو, اس پریزنٹیشن آپ کو ضرور آنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے اپ لائن یا اپنے لیڈر کی ہی طرف دیکھو کہ آپ کے اپ لائن کے جو لیڈرز ہیں وہی ہمیشہ پریزنٹیشن کریں گے تو آپ کی ٹیم آگے گروتھ کرے گی. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے طور پہ بھی پریزنٹیشن سیکھ لو, تاکہ اگر آپ سے کبھی بھی کوئی بندہ آپ کے سسٹم کے اکارڈنگ سوال کرے تو آپ اس کو پراپرلی جواب دے سکو. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا. آپ کے پاس ہر بندے کو آنسر کرنے کے لیے یعنی ان کے کوشچن کے آنسر آپ کے پاس موجود ہوں گے. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس سسٹم کی آپ کے پاس ہاؤ نہ ہوگی تو کوئی بھی کراس کوشچن کر کے آپ کو ڈگمگائے گا نہیں, بلکہ آپ اپنی جگہ مضبوطی سے جمے رہو گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہو. کیونکہ یہ جو کیا, کیوں اور کیسے, یہ جو 3 سوال یہ کسی بھی کام کی سکسیس کا جو بیس ہے نا وہ انہی 3 سوالوں پر ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو آپ کبھی بھی اس کام کو اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم بزنس اپارچونیٹیز کے لیے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بزنس کو جوائن کریں, آج کی اپارچونیٹی سنیں. جب وہ اپارچونیٹی سنتے ہیں ان کو اپنے مطلب کی کوئی چیز سمجھ آتی ہے تب وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو ہمیشہ پریزنٹیشن کو ہم جب کسی کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اکارڈنگ ہمیں بات کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو دل چاہا وہ ہم نے کہہ دیا. جب ہم پریزنٹیشن میں ان کے مطلب کی بات کرتے ہیں نا تبھی وہ ہماری بات کو سمجھتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو لے کے پھر آگے چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو سسٹم آپ کے اپ لائن نے آپ کے لیے کریٹ کیا ہوتا ہے, یہ سسٹم آپ کے بزنس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے جو پریزنٹیشن کا ہے. اور اسی سائیکل کو جب آپ اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہوتے ہو تو یہی سائیکل آپ کو آگے سپورٹ کرتا ہے اپنے سسٹم کو, اپنے گروتھ کو, اپنے بزنس کو بڑھانے میں. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ, میں تو اس چیز کی قائل ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ اس وقت بہت ضروری ہے پاکستان میں. اگر ہم ڈفرینٹ کمپنیز, ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو دیکھیں اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے اپنی ارننگ کو مینیج کریں تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے کہ ہم اسے پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں, ہم اسے فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تب تو بھی آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. آپ آلریڈی بزنس کر رہے ہیں تب بھی آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے اپنے سیلز بڑھا سکتے ہیں. آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ساتھ ایزیلی اپنا اسکیجول مینیج کر سکتے ہیں اور یہی چیز آپ کو کامیاب کر سکتی ہے. آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ ویلکم کہ آپ لوگوں نے کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کی انڈسٹری سے جوڑا ہوا ہے. اور اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر کے اس پہ اپنے فیوچر کی پلاننگ کر لی تو آپ یہاں سے اپنی زندگیوں کو بہت خوشحال بنا سکتے ہیں. آج کا جو سیشن تھا میرا وہ یہاں تک ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے کسی سیشن میں ملاقات ہوگی تو پھر میں ضرور کچھ چیزیں اور بھی مزید آپ سے شیئر کروں گی. جی بہت نعمان بھائی. جی بہت شکریہ فوزیہ باجی آپ کا. آپ نے میرے انوائٹ کرنے پہ ٹائم دیا مصروف اپنے ٹائمنگ میں سے, اور بہت شکریہ فاطمہ باجی کا کہ آپ ہر ہفتے ہمیں ٹائم دیتے ہیں. اب انشاءاللہ فوزیہ باجی بھی ہمیں ٹائم دیا کریں گی. میں آج موٹیویشن کی کوئی بات نہیں کروں گا, میں صرف یہ بتاؤں گا کہ لانگ ٹرم پروسیس تو ٹھیک ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ, لیکن ہمیں یہ کام, مجھے یہ کام شروع کیے ہوئے 5 مہینے میں اپنا 5 منٹ آپ سے لوں گا. میں اپنا اکاؤنٹ شو کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں, آپ لوگ سب دیکھیں. شو ہو رہا ہے؟ یہ دیکھ یہ دیکھیں, یہ فرسٹ اکاؤنٹ میں 4.3 سے لے کے اب یہ 1.5 شو نہیں ہو رہا ہے سر, اسکرین شو نہیں ہو رہی. ایک منٹ اب ہو رہی ہے شو. نہیں سر ابھی نہیں شو. ایک منٹ اب ہو رہی ہے. 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے ہوئی پھر غائب ہو گئی. ایک منٹ سر جی, اسکرین پراپر سے آ رہی ہے. اب ہو رہی ہے. نہیں ابھی نہیں. آپ کی ڈبل آواز آ رہی ہے. اچھا, میں 1 منٹ میں اس سیشن سے باہر جا کے
جی اب میں شیئر کر دوں. وہ آواز کٹ ہو رہی ہے. میں دیکھتا ہوں. اب آ رہی ہے؟ نہیں سر ابھی نہیں آئی. السلام علیکم نعمان بھائی. آپ نے ڈبل میرا خیال ہے اپنے آئی ڈی کو ڈبل کر لیا ہے. آپ ایگزٹ کر کے دوبارہ اب میں شیئر کروں. ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ خیر. اب ہو رہی ہے؟ نو سر. جی سر سکرین آپ کی شو ہو رہی ہے. شو بھی ہے. اب یہ دیکھیں یہ باقی لوگ کائنڈلی اپنا مائک آف رکھیں. صرف نعمان بھائی کا مائک آن رہے گا تو آواز صحیح آئے گی. یہ میرا فرسٹ والیٹ میں کھول رہا ہوں. سب سے پہلے یہ دیکھیں آج صبح 4 بجے سے اب تک 4.31 ایک والیٹ میں آ چکا ہے. اس کی تفصیل بھی آپ کو میں دکھا دوں. یہ سب ٹرانزیکشن ہیں, یہ سب آج کی ہیں. یہ دیکھیں 5 گھنٹے پہلے یہ یہاں سے آج کی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں یہ اپنا تھرڈ اکاؤنٹ دکھاتا ہوں. اس میں 4.2 آ چکا ہے. یہ میرا ابھی تک 8.25 آ چکا ہے. میرا اندازہ ہے کہ یہ رات 1-2 بجے تک 12 تک ہو جائے گا یا 10 تو ہو جائے گا پکا. ارے 10 بھی ہو جاتا ہے. اور مہینے کے $300 ہوئے, اور $300 کا مطلب 85,000. تو کیا یہ برا ہے؟ یہ تو صرف وہ بونس ہے جو کامران بھائی 1 منٹ کے لیے سلائڈ شو کرتے ہیں, ریکرنگ بونس. باقی میرے اس سسٹم میں 15 سے 20 اکاؤنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں اپنا فرسٹ اکاؤنٹ دکھاتا ہوں آپ کو. 5 مہینے میں کیا میں نے پایا ہے یہاں سے ایک اچھے سسٹم کو کر کے, جس میں سے 1 مہینے ہم نے BNB کا ویٹ بھی کیا تھا. یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ سب لوگ چیک کریں. ایکٹیویشن ڈیٹ ہے 18/10/2024. ٹھیک ہے. میرا رینک ہے آئیکن پاکستان کا. میں پہلا آئیکن رینک ہولڈر ہوں. ابھی تک 2 ہی ہیں پاکستان میں آئیکن. اب یہ دیکھیں میں نے 5 مہینے میں 3,387 کی کمیونٹی بنی ہے. صرف 2 ڈائریکٹ ریفرل ہے میرے. ٹیموں کو سپورٹ کیا ہے. ٹیموں کو اپنی انٹریاں اٹھا کے دی ہیں. اور 1.74 میرا اس اکاؤنٹ میں ارننگ ہے, یعنی 635 ہے. 1 کوائن سے اس وقت $635 کا ہے. تو یہ ایک اندازاً $1,100 ہے, جو کہ پاکستانی 3,25,30,000 ہے. اور 800 سے یہ کام میں نے شروع کیا تھا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں یہ 3,387 کی کمیونٹی ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی میں بات کر رہا ہوں. 1 منٹ کو. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر فوکس ہوتا ہے نا اور بندہ رائٹ اسٹیپس لیتا ہے تو اللہ تعالی برکت ڈالتا ہے. کاموں میں ریزلٹس آتے ہیں.
کچھ میری اسٹریٹجیز اچھی تھی کیونکہ میں 9 سال سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہا ہوں، اچھے استادوں سے سیکھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں، جیسے آج بھی مجھے ایک کال آئی میرے ایک دوست کی، تو انہوں نے ایک صاحب کا نام بتایا جو ہمارے سینئرز میں سے ہیں پنجاب کے، جو کہ ایک وہ جو زین بی این بی کا گروپ کر رہے ہیں، وہ ساتھ میں آکس ایٹ اسمارٹ بھی کر رہے ہیں، ایک ویب سائٹ ہے پروفٹ دینے والی. تو انہوں نے بولا کہ فلاں صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہے نا نعمان بھائی کو انوائٹ کریں، ہم بڑے سے بڑا پیکیج دے دیں گے انہیں وداؤٹ پیسے. تو میرے دوست نے کہا کہ وہ نہیں کرتا، نعمان انویسٹمنٹ پلان نہیں کرتا، وہ جینین پلیٹ فارمز ہی کرتا. تو انہوں نے بولا کہ چلیں نعمان نہیں کرتا تو ان کی جو ڈائریکٹ کمیونٹی ہے نا، ڈائریکٹ ٹیم ہے، تو ان کے نمبرز میں سے لے لیں، ان سے آپ رابطہ کر لیں. تو میرے دوست نے بولا کہ میں بہت کلوز دوست ہوں نعمان کا، میں یہ حرکتیں نہیں کرتا ہوں. تو کہنے مجھے آپ کو بتانا صرف یہ تھا کہ جب انسان آنکھوں پہ پٹی باندھ کے صرف ایک ہی راستے پہ چلتا ہے، نہ لیفٹ دیکھتا ہے نہ رائٹ دیکھتا ہے، صرف اپنے کام کو فوکس کرتا ہے اور اپنی ٹیم کو فوکس کرتا ہے، تو پھر رزلٹ ہے نا آسمان سے بارش کی طرح برستے ہیں. اور جب بندہ ایک ہاتھ میں منرل واٹر اٹھاتا ہے، ایک ہاتھ میں غلط بوتل اٹھاتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کی گروتھ روک دیتا ہے. کراچی میں فوزیہ باجی جانتی ہیں لوگوں کو جن کے بڑے نام تھے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے، آج موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی چائے پینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ لوگوں کو اتنا نقصان دے چکے ہیں. دیکھیں جب یہ سسٹم چل رہے ہوتے ہیں نا، سینٹرلائز سسٹم ہوتے ہیں، ویب سائٹیں جو جن کی دعوت کا نچوڑ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا 2 سے 3 مہینے میں، 6 مہینے میں. جب یہ چل رہے ہوتے ہیں، ایک پاکستان میں 4-5 سال پہلے کمپنی کی B4U، لوگوں نے صرف کراچی میں اس کے 20 سے زیادہ آفس تھے، لاہور میں 10 سے زیادہ آفس تھے، اور کوئی بول نہیں سکتا تھا کہ یہ بند ہوگی. مطلب یہ سب تک تھا کہ لوگوں نے اپنی زمینیں بیچی تھی، اپنے بنگلے بیچے تھے، اپنی گاڑیاں بیچی تھی، اور وہاں پیسے لاکھ پہ 7,000 دیتے تھے. میں اس وقت بھی بیٹھ کے اپنے دوستوں پہ کہتا تھا کہ یہ بند ہو جائے گا. 3 سال سے زیادہ چلا تھا وہ. لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، بولتے تھے تم یہ انویٹیشن فالو اپ لسٹ میکنگ یہ سکھاتے رہو، یہ تو کی پیڈ موبائل ہے، ہم اسمارٹ فون پہ کام کر رہے ہیں. آج وہ اسمارٹ فون ان کا کہاں گیا؟ نہیں چلا نا. B4U بند ہوئی، اس نے SR انویسٹمنٹ بنائی سیف اللہ نیازی نے، وہ بند ہو گئی. اس کے بعد آل پاکستان پروجیکٹ آیا، پراپرٹی کی فائلوں کے اگینسٹ پیسے لے رہے تھے، FIA نے وہ بند کر دی. اس کے بعد یہ اومنی اسٹاک آیا، لوگوں نے شیئر خریدے لاکھوں روپے دے کے، ابھی 2 روپے کا بھی نہیں بکتا ان کا شیئر. تو دیکھیں ایسی اگر یہ باتیں صحیح ہوتی تو آپ مجھے بتائیں، یہ جو حبیب بینک کا مالک ہے، یہ الحبیب بینک کے مالک ہے، یہ نہیں لگاتے وہاں پیسہ. مطلب ان کے یہاں آپ پیسہ لگاؤ تو 5 سال میں ڈبل ہوتا ہے، ان کے یہاں 3 مہینے میں ڈبل ہو گیا، تو گڑبڑ ہے نا. مطلب یہ بات آپ ایک پان لگانے والا آدمی بھی بتا دے گا کہ یہ گڑبڑ ہے. لیکن ہمارے لوگوں کی آنکھوں پہ ایسی لالچ کی پٹی بندھتی ہے کہ وہ خود بھی لگتے ہیں اس قسم کے علی بابا 40 چور سب بیڑا غرق کرتے ہیں. تو میں یہ باتیں بہت زیادہ یوں کرتا ہوں کہ دیکھیں انسان کو غلط چیز سے چڑنا چاہیے اور صحیح سسٹم پر مستقل مزاجی سے چلتے ہوئے، نو ٹالرنس پالیسی. کسی یہ تو سسٹم جوائن کریں، میرے فوزیہ باجی جانتی ہیں، وہ دوست ہیں جو سسٹم بناتے ہیں ویب سائٹ کہ یہ 6 مہینے چلائیں گے، اتنا کروڑ کمائیں گے، پھر بند کر دیں گے. وہ میرے دوست ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ بھی کبھی جوائن نہیں ہوتا ہوں. دوستی اپنی جگہ، میں کبھی جوائن نہیں کرتا ہوں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس ہے نا، اس میں اپنی ورتھ بنا کے چلیں، لالچ میں نہیں آئے. اور یہ جو رین BNB کا پلیٹ فارم مجھے یوں اچھا لگتا ہے، انہوں نے بالکل آپ کو لیولز دے دیے.
آپ کو اسٹیجز دے دیے, آپ فرسٹ اسٹیج پہ دو آدمی جوائن کرا لیں, سیکنڈ پہ آتے ہیں چار کرا لیں, خود بھی کریں, اپنے 2 ٹیم ممبرز سے بھی کام کروائیں. جب 4 کمپلیٹ ہو جائیں تو 8 کی طرف بھاگیں, جب 8 ہو جائیں 16 کی طرف بھاگیں, جب 16 ہو جائیں 32 کی طرف بھاگیں, جب 32 ہو جائیں 64 کی طرف, پھر 128, پھر 264, پھر 532, پھر 1024, پھر 2048, پھر 4096, پھر 9192. ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ لگے رہیں. میں رات کو سوتا ہوں, دوسرے شام کو میری کمیونٹی میں 30-40 کا اضافہ ہو جاتا ہے. میں نہیں کرتا ہوں, نہ مجھے پتا ہے کون جوائن ہو گیا. انڈیا سے لوگ آ چکے ہیں ہماری ٹیم میں, کیا کہتے ہیں, دبئی ہمارا ایکٹیو ہے, سعودیہ ایکٹیو ہے, پاکستان ایکٹیو ہے, پاکستان جو بلوچستان کے علاوہ تینوں صوبے ایکٹیو ہیں. تو یہ مین تو ابھی مطلب جو مجھے جانتے ہیں, فوزیہ باجی جانتی ہیں, اور یہ فاطمہ باجی اچھی طرح جانتے ہیں, میں تو سڑک پہ بائک دوڑا کے کام کرنے والا آدمی ہوں. نیٹ ورک کی پہچان ہی ہے, نیٹ ورکر کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ روزانہ 70-80 کلومیٹر بائک چلائے, گاڑی مطلب اپنا ٹریولنگ کرے, لوگوں کو پلان دکھائے. میں تو وہ کیا ہی نہیں, ابھی تو گھر میں بیٹھا آن لائن سمجھا رہا ہوں لوگوں کو, اور یہ تقریباً 3400 کی کمیونٹی بن گئی ہے. عید کے بعد نکلوں گا انشاءاللہ, اور اس کام کو کوشش کروں گا 2x پہ لے جاؤں. تو یہ ساری باتیں کرنی تھی. آج 21ویں شب ہے, لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو, 5 راتوں میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو پاکستان میں ہیں 21 آج کی ہے, اتوار کو 23 ہے, منگل کو 25 سے, جمعرات کو 27 ہے. تو ہم آگے والی راتوں میں سیشن نہیں رکھیں گے, لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. ہم جو اوڈ راتیں ہوں گی نا, یعنی منگل کی 25ویں شب ہوگی تو ہم پیر کو رکھ لیں گے کامران بھائی کا, منگل کو گیپ دیں گے, بدھ کو پھر ہم رکھ لیں گے جمعرات کا گیپ دیں گے. اس طرح ہم اپنی دینی عبادتوں کو بھی ساتھ رکھیں گے, اور اپنے پروفیشنل ورکنگ کو بھی ساتھ رکھیں گے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل ورکنگ بھی ایمانداری سے کی جائے تو وہ عبادت ہی ہوتی ہے. لوگوں کو آپ ہوپ دے رہے ہیں, غیر معمولی لوگوں کو غیر معمولی بنا رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے اگر دیکھا جائے. تو آج کا سیشن کلوز کرتے ہیں. کل سمیرا باجی کا سمیرا باجی جو سعودیہ والی ہیں, ان کا 9 بجے ہے سیشن, اور دوپہر 3:30 سینئرز کی میٹنگ ہے, اس میں صرف سینئرز ہوں گے. اور پھر ہم انشاءاللہ منڈے کو کریں گے اور ٹیوزڈے کو آف کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اب آگے کا شیڈول آپ کو دے دیا جائے گا, اور عید پہ تک ہم اپنی جوائننگ کا سلسلہ تو چلتا رہے گا, صرف سیشن کلوز کریں گے. عید کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا لیول 1 این ڈی او شروع کریں گے, جو پاکستان میں صرف ہمارا نیٹ ورک کرا رہا ہے. نہ ڈی ایچ این کرا رہی ہے, نہ اوور فلیم کرا رہی ہے, نہ گرین ورلڈ کرا رہی ہے, نہ ایس سی ایس کرا رہی ہے, نہ گلو وے کرا رہی ہے. فور ایور کا نام میں یوں نہیں لیتا ہوں کہ وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہیں بھی نہیں ہوگا اس وقت, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. کسی دور میں لیول 4 تک پڑھایا جاتا تھا. تو بہرحال ہم یہ 15 تاریخ سے تقریباً شروع کریں گے. جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں اپنے سینئرز کو انفارم کر دیں, اپنا نام لیں. کوئی سوال ہو تو کر لیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے نعمان بھائی, خیریت ہے, ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر. الحمد للہ. اچھا, ایک نا یہ ٹریننگ کے حوالے سے ایک تھوڑی سی انفارمیشن یہ چاہیے تھی کہ اپنا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے اپنا گوگل پہ یا کہیں اور کسی جگہ پر کوئی مواد موجود ہے جو اردو میں ہو, اور یا پھر گوگل پہ ہو کہیں پر کوئی پاسبلٹی ہے, یا کوئی بک ہے جس کو ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے, مارکیٹنگ کے حوالے سے نہیں, صرف نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے کوئی پاسبلٹی ہے, کوئی چیز مل سکتی ہے؟ جی صفدر بھائی, میں ایک اس کا جواب دوں. دیکھیں 2015 میں آپ لوگ اپنا مائک آواز دیجیے.
2015 میں میں نے ختم کیا تھا اور 2019 تک پاکستانیوں سے سیکھا اور خراب ہوا. کچھ بھی نہیں سیکھا میں نے 2000 میں. آپ کو اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے تو آپ انڈیا کے سونو شرما، دیپک بجاج کو سنیں، ڈاکٹر سریکھا جو میری استاد ہیں، ڈاکٹر سریکھا مجھے بہت پسند ہے. اگر آپ نے ان کو مستقل سننا شروع کر دیا تو آپ کو پھر نہ پاکستان کی ضرورت ہوگی اور نہ گوگل کی ضرورت ہوگی. وہ سننے والی بات تو آپ کی بات بالکل سمجھ گئے آپ؟ 100%، سوری، سننے والی بات تو آپ کی 100 نہیں 1000% درست ہے، لیکن بیسکلی ہوتا ہی ہے نا کہ کچھ ٹپس جو ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بکس میں موجود ہوتی ہیں، مجھے معلوم ہے ان کو پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، تو وہ کچھ چیزیں نالج میں آ جائیں نا پہلے سے، تو پھر جب ان کو سننے بیٹھتا ہے نا، جب کسی بھی اسپیکر کو جب بندہ سنتا ہے تو تھوڑا سا نا جلدی پک ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. اتنی اس ہیلپ کے لیے میں جاننا چاہ رہا تھا. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت سکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ جب اس فیلڈ میں رہیں گے غلط چیزوں سے بچتے رہیں گے، پلیٹ فارم پہ کھڑے رہیں گے تو آپ بہت سیکھتے جائیں گے. اچھا، ہمارا جو این ڈی ایف ہے نا، اس میں ہم ہر ٹریننگ دیں گے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بھی دیں گے اور کرپٹو کرنسی کی بھی دیں گے. تو آپ اس کا حصہ بنیے تو لیول 1 کے بعد بھی لیول 2 کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی چلیں ڈبل وائس ٹھیک ہے. مجھے نہیں آ رہا ہے لیکن آواز بھی صحیح نہیں آ رہی ہے، نیٹ ورک میں کوئی پرابلم ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. کوئی میں نہیں، ایک بار پھر کوئٹ کر چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں صفدر بھائی، آپ کی طرف سے نا ڈبل مائک کی آواز آ رہی ہے، مائک کی آواز آ رہی ہے. اپنا مائک بند کر لیا کریں، بند کریں. یہ دیکھیں اب آپ سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے. میں لیپ ٹاپ سے سب کو واچ کر رہا ہوتا ہوں، تو کوشش کیا کریں کہ واکی ٹوکی کی طرح یوز کریں مائک کو. بات کی مائک فوری بند کر دیا کریں. نعمان صاحب 2-3 دفعہ چلے گئے ہیں کیونکہ موبائل اسکرین پر آپ کو نہیں زیادہ پرسنس شو ہوتے، تو مجھے یہاں پہ سب آپ کا وائی کلیئر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ میں سیشن ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو بعد بیسٹ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو واکی ٹوکی کی طرح یوز کر لیا کریں، وہ بیسٹ ہو جائے گا. اب میں اپنا مائک بند کروں گا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اپنی بات کریں. جی میں اب صفدر بھائی آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے. جب کووڈ آیا تھا تو سب لوگ وہ الٹل کے ڈرامے دیکھتے تھے اور میں دن میں 5 گھنٹے سونو شرما، ڈاکٹر سریکھا کو سنتا تھا. ان کے علاوہ بھی لوگوں کو سنتا تھا، دیپک بجاج کو بہت سنتا ہوں میں. تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں کلیئر ہوتی جاتی ہیں. اچھا ایک اور چیز، کیونکہ این بی این بی ہم کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں صبح جو ان کی 7:30 بجے سیشن میں ہوتا ہے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے آپ صبح 7 بجے ہی بیٹھیں، روزے چل رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ سن لیتے ہیں. اس میں روشن بہت اچھی چیز سکھاتے ہیں، کے صاحب بہت اچھی چیز سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں اکثر اپنے گروپس میں ڈال رہا ہوتا ہوں. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں دیکھیں 4 چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک عظیم الشان نیٹ ورک مارکیٹنگ لیڈر بنتا ہے. ایک نالج، ایک اسکل، ایک موٹیویشن اور ایک ایکسپیرئنس، ٹھیک ہے. کمپلیٹ جو آپ کہلائیں گے نا، ابھی یہ کامران بھائی موجود ہیں، ہم لوگ گجرانوالہ گئے تھے. میں اپنے اب یہ فوزیہ باجی کی دوست ہیں، میری استاد ہیں بصیرت باجی. ہم ان کے ساتھ پاس ملنے گئے تھے. 50 منٹ اس بندی نے بات کی، میں سر جھکا کے سنتا تھا. اور یہ لوگ بول رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے نعمان، کیوں سن رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ایک بڑے لیڈر سے جب بات کریں تو اس کی سننی بہت ضروری ہوتی ہے. اور میں نے سنا، جو میرا اس میٹنگ کا مقصد تھا وہ میں نے حاصل کیا، ٹھیک ہے نا. تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں، وقت لیتا ہے. اگر میں اب خود کو 1 سال پہلے دیکھتا ہوں تو میں اتنا کامیاب نہیں تھا جتنا اب ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جب این بی میں میری کمیونٹی بڑھی ہے تو میں نے ٹیموں کو بہت زیادہ ٹائم دیا ہے. جیسے ٹیم میٹنگز کی ہیں میں نے، جس کی 10 کی ٹیم بن گئی اس کا الگ سیشن،
اس 10 میں سے اگر 5 آ رہے ہیں 5 نہیں آ رہے، ان 5 کے پاس بھی الگ سے رحم کہ بھائی کوئی ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو معاف کر دو، بتاؤ آپ کیوں نہیں کام کر رہے۔ اس طرح جب ٹیموں کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اور ہم باس بن کے نہیں، ان کے بھائی یا بہن بن کے بیٹھے ہیں ہماری ٹیم، تو جا کے ہماری ٹیم نے 3x کیا ہے۔ میں یہ بتاؤں کہ پاکستان میں جب ہم نے جوائن کیا میں تو ہم نے جن کے ساتھ جوائن کیا تھا چیمپئن کے نام سے جو ٹیم ہے، ان کی 550 کی ٹیم تھی۔ اس وقت ان کی 4200 کی ٹیم ہے، سوری 4500 کی ٹیم ہے لگ بھگ، اور میری 34 کی ہے، یعنی میں نے 3400 کمیونٹی بنائی ہے، انہوں نے اس پورے پیریڈ میں صرف 600 کی بنائی ہے۔ اور اب تو خیر بہت کچھ کسی اور سسٹم کی طرف منتقل ہو گئے ہیں، وہ آپس اسمارٹ کی طرف۔ لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے خاموشی سے کام کرتا تھا، میرے جو مین لیڈرز ہیں انہیں جو مجھے آتا تھا وہ سکھاتا گیا، تو آج دیکھیں ماشاءاللہ میرے مین لیڈرز جو ہیں، میری ڈائریکٹ ٹیم کی بات کر رہا ہوں، یا کامران بھائی، ہم لوگ آپس میں بائنڈ ہیں، ہمیں نہ دائیں کان میں کسی کی آواز آتی، نہ بائیں کان میں کسی کی بات آتی، کان میں بات آتی، ہم صرف اپنوں کی بات سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جون میں مجھے امید ہے 6000 پلس کی کمیونٹی ہماری کھڑی ہوگی۔ ابھی اپریل کے اینڈ میں پنڈی اور مظفر آباد کا ٹور ہے، اس کے بعد جون میں لاہور ریجن اور ملتان ریجن کا ٹور، ہم فزیکل ٹورز بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب محنت کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہ ہو۔ اور کوئی سوال ہو کسی کا؟ تو چلیں 9:45 ہو رہے ہیں، عشاء کی نماز وغیرہ ہو چکی ہے، رات کے لمحات میں سمجھتا ہوں 12 بجے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ فوکس کریں اپنی عبادت پہ، اور اس عظیم رات کو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے ہمیں قرآن پاک نے بتایا۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں سہولتیں عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، اسے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم اور سچے سسٹمز تک رکھے، اور اسی کی طرف لوگوں کو بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 98% لوگ بھٹک جاتے ہیں صحیح راہ سے، ہمیں اس غلطی سے بچائے، ہمیں ڈی موٹیویشن سے بچائے، اور ہمیں ہمارے ذریعے ہماری ٹیم ہے ان کی آمدنی میں اضافہ فرمائے، اور ان کی دعاؤں کا ہم حصہ بنے۔ اس کے علاوہ میری دعا ہے کہ ہمارے جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی حیاتی عطا فرمائے، اور جن کا انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ میری دعا ہے کہ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتے عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو معاشی طور پہ پریشانیوں کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ عطا فرمائے، اپنا فیضان عطا فرمائے، اپنا کرم بغیر کرم کے کچھ نہیں ملتا دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ اگر مل رہا ہوتا تو بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت قابل لوگ سڑک پہ جوتیاں کا رڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کرم عطا فرمائے۔ یہ کوئی کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے، سوال کرنا ہے تو کر دیں۔ تو ٹھیک ہے، آج کا سیشن کلوز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا تحمل کے ساتھ ٹائم دینے کا، اور انشاءاللہ کل 9 بجے ہماری ملاقات ہوگی۔ سمیرہ باجی کا سیشن ہے، سعودیہ والی کی جو پروفیسر سمیرہ باجی جو ہے، تو سمیرہ وقار کا کل منڈے کو کامران بھائی کا ہوگا، ٹیوزڈے کو ہم آف کریں گے تعاقرات۔ تو ابھی آپ سب سے اجازت لیتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، اللہ حافظ۔